السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید وفی خطابک القدیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین او کما قال عز وجل فی مقام آخر وتقلبک فی الساجدین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حاضرین بزم، آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مسند نشی شہر یار ارم تاجدار حرم و بہار شفاعت حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین مراد المشتاقین شمس العارفین سید السالکین مکی سردار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت و احترام میں نذران درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والکمالہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا مطلبی یا کرشی یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا فساحل یا الہی کل صحب بحرمت سید الابرار ساحل۔ حضرات گرامی وقار، آج ہم اور آپ سب الحمدللہ رب العالمین اس عظیم و شان کمیٹی کی جانب سے سالانہ عرس عید میلاد النبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پربہار کے موقع پر 12 روزہ اجتماع جس میں ہم اور آپ سب شریک ہیں، آج اس کی دوسری کڑی ہے جس میں ہم اور آپ سب شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ خدائے قدر و جبار ذوالجلال والاکرام مالک الملک ہماری اور آپ کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنے محبوب سرور کائنات کے توسل سے اللہ پاک ہماری اور آپ کی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے ہمیں اور آپ سب کو نجات عطا فرمائے۔ کل کے دن خطبہ پہلا ہوا تھا اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرا خطبہ آپ کو سماعت کرنا ہے، اور غیرہ اس کے علاوہ جو بقیہ خطبات ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی مسلسل آپ کو وہ بھی سماعت کرنا ہے۔ کل ہم نے جو گفتگو کی تھی اور جہاں تک گفتگو کی تھی اس سے آگے انشاءاللہ تعالی اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ جہاں کل ہم نے چھوڑا تھا اس سے اگلا سبق انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے پڑھیں گے تاکہ آپ لوگ آقا علیہ السلام کا میلاد سنیں تو ایک ایک لفظ اور ایک ایک سطر آپ کو سمجھ میں آئے کہ پیغمبر اسلام سرور کائنات کا میلاد کیا ہے۔ تب آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات اترے گی، گردش کرے گی اور آپ کو یہ سبق یاد رہے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک واقعہ یہاں سے اٹھا کے رکھ دیا جائے اور دوسری حدیث وہاں سے اٹھا کر رکھ دی جائے۔ جب آپ کنٹینیو ہمارے ساتھ چلیں گے تو مسلسل آپ کو ایسا لگے گا کہ عالم تصور کی شاہراہوں پر بیٹھنے کے بعد عشق مصطفیٰ کا جو نقشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ مصطفیٰ احمد کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ تصورات کی دنیا کو آپ کو سجانا ہے، اور جب انسان کی تصورات کی شاہراہیں سج جاتی ہیں اور آمنہ کے لال کا انتظار ہوتا ہے تو مثبت میں تصورات میں حال یہ ہوتے ہیں کہ
کہ بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے، یہ ٹوٹا ہوا دل شہی کونین کا گھر ہے۔ جب انسان اس انداز سے بیٹھتا ہے تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے آگے مصطفیٰ چل رہے ہیں اور ہم پیچھے پیچھے مصطفیٰ کے چل رہے ہیں۔ جہاں کل سبق چھوڑا تھا اسی سے آگے بات کا آغاز کریں گے۔ میں نے قرآن مجید کی 2 آیت کریمہ الگ الگ پڑھی ہے، ایک پہلی آیت کریمہ جو کل کے خطبے میں پڑھی تھی اور دوسری آیت کریمہ میں نے اور پڑھی ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یعنی وہ نور پاک منتقل ہوتا رہا ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے والے تک۔ وہ نور مصطفیٰ کون ہے؟ وہ نور ازل کون ہے؟ جو وہ شاہکار تخلیق کون ہے؟ وہ کائنات کی سب سے اولین تخلیق جس کو رب کائنات نے اپنے فیض سے پیدا فرمایا، وہ نور مصطفیٰ ہے۔ کل کا ہمارا ٹاپک یہ تھا تخلیق نور مصطفیٰ، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ برکات اور تجلیات نور مصطفیٰ۔ اس حوالے سے آپ سماعت کریں گے کہ وہ نور مصطفیٰ کی تجلیات کہاں کہاں پڑی ہے اور کس کس انداز میں پڑی ہے، اور جہاں جہاں سے وہ نور مصطفیٰ ہوتا ہوا گزرا ہے وہاں وہاں برکات و ثمرات کا کیسے نزول ہوا ہے۔ آج آپ یہ سماعت کریں گے وہ نور مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور مصطفیٰ رکھا گیا تھا، یہی سے ہم نے کل سبق چھوڑا تھا۔ وہ نور مصطفیٰ آدم کی پیشانی میں ہے جس کے ذریعے سے کائنات کو روشن کیا جا رہا ہے اور کائنات تجلی پا رہی ہے۔ اسی نور مصطفیٰ کی آگاہی کی برکت ہے کہ کائنات روشن ہے، اسی نور مصطفیٰ کی خیرات و تجلیات ہے کہ کائنات کو جگمگایا جا رہا ہے۔ عرش الہی کو روشن کیا گیا تو اسی نور مصطفیٰ کی برکت سے روشن کیا گیا۔ قندیل نورانی روشن کی گئی تو اسی نور مصطفیٰ کی برکت سے روشن کی گئی ہے۔ حضرت سید الملائکہ جبریل امین کو روشن کیا گیا ہے تو اسی نور مصطفیٰ کے ذریعے سے روشن کیا گیا ہے۔ اسرافیل و میکائیل کو روشن کیا گیا ہے تو اسی نور مصطفیٰ کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ اسرائیل و اسرافیل کو روشن کیا گیا ہے تو اسی نور مصطفیٰ سے روشن کیا گیا ہے۔ کرسی کو سجایا ہے تو اسی نور مصطفیٰ کے ذریعے سے سجایا ہے۔ قلم کو روشنی ملی ہے تو اسی نور مصطفیٰ کے ذریعے سے ملی ہے۔ لوح کو سجایا گیا ہے تو اسی نور مصطفیٰ کے ذریعے سے سجایا گیا ہے۔ جنت کے باغ و بہار بنائے گئے ہیں اسی نور مصطفیٰ کے ذریعے سجایا گیا ہے۔ حور و غلمان کی پیشانی روشن ہوئی ہے اسی نور مصطفیٰ کے ذریعے روشن کی گئی ہے، اور فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں کو روشن کیا گیا اسی نور مصطفیٰ کے ذریعے کیا گیا ہے۔ آبشار کے نغمے سجائے گئے ہیں اسی نور مصطفیٰ کے ذریعے سے سجائے گئے ہیں۔ ستاروں کی انجمن لگائی ہے اسی نور مصطفیٰ کے ذریعے سے لگی ہے۔ آج چاند کو روشنی ملی ہے اسی نور مصطفیٰ کے ذریعے ملی ہے۔ ستاروں کو سجایا گیا اسی نور مصطفیٰ کے ذریعے سجایا گیا ہے۔ شمس و قمر کو روشنی ملی نور مصطفیٰ کے ذریعے سے ملی ہے۔ آگے بڑھو، آدم کو چمکایا اسی نور مصطفیٰ نے چمکایا، حوا کو روشن کیا اسی نور مصطفیٰ نے روشن کیا، حضرت شیش کو روشن کیا ہے اسی نور مصطفیٰ نے روشن کیا، دانیال کو چمکایا اسی نور مصطفیٰ نے چمکایا ہے، ذوالقرنین کو چمکایا اسی نور مصطفیٰ نے چمکایا۔ اور آگے بڑھو، حضرت ابراہیم کی خلت کو روشن کیا اسی نور مصطفیٰ نے روشن کیا، یوسف کے حسن و جمال کو روشن کیا اسی نور مصطفیٰ نے روشن کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی لہل کو روشن کیا اسی نور مصطفیٰ نے کیا ہے۔ اور آگے بڑھو، اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانیوں میں جھلک دیکھو اسی نور مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے۔ موسیٰ کے جلال میں دیکھو وہی نور مصطفیٰ چمکتا ہے، عیسیٰ کے کمال میں دیکھو وہی نور مصطفیٰ چمکا ہے۔ کبھی نور مصطفیٰ عبد مناف کو چمکا تھا، کبھی ہاشم کو چمکا تھا، کبھی عبد المطلب کو چمکا تھا، کبھی عبداللہ کو چمکا تھا، اور وہی نور مصطفیٰ کبھی آمنہ کے شکم کا دکھتا ہے۔ وہی نور مصطفیٰ ہے جو کبھی آمنہ کے شکم کو چمکا تھا، کبھی حلیمہ سعدیہ کی گود کو چمکا تھا۔ وہی نور مصطفیٰ جب پڑھ کر کے مکہ کی دھرتی پر پیدا ہوتا ہے تو دیکھو کیسے چمکا رہا ہے۔ مکہ کے دور دیوار چمک رہے ہیں، مکہ کے سواجہ مکہ کا سین چمک رہا ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں چمک رہی ہے، مکہ کی پہاڑیاں چمک رہی ہے۔ وہ نور جب آگے بڑھتا ہے تو صدیق اکبر کو صداقت کو وہی نور چمکا رہا ہے، فاروق اعظم کی عدالت کو وہی نور چمکا رہا ہے، عثمان غنی کی سخاوت کو وہی نور چمکا رہا ہے، عثمان علی کی شجاعت کو وہی نور چمکاتا ہے، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کو وہی نور چمکاتا ہے، امام حسن مصطفیٰ کی امامت کو وہی نور چمکا رہا ہے، امام حسین کی شہادت کو وہی نور چمکا رہا ہے، زین العابدین کی عبادت کو وہی نور چمکاتا ہے، امام باقر کے علم کو وہی نور چمکاتا ہے، امام جعفر صادق کے علم حدیث کو وہی
نور چمکاتا ہے، امام آدم کی امامت کو وہی نور چمکا رہا ہے، غوث آدم کی غوثیت کو وہی نور چمکا رہا ہے، خواجہ کی خواجگیت کو وہی نور چمکا رہا ہے، مخدوم کی مخدومیت کو وہی نور چمکا رہا ہے، مجدد کی مجددیت کو وہی نور چمکاتا ہے، مفتی آدم کے تقوی و طہارت کو وہی نور چمکا رہا ہے۔ وہ نور کل بھی چمکا رہا تھا، آج بھی چمکا رہا ہے، قیامت کی صبح تک چمکاتا رہے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ نور مصطفیٰ سرور کائنات کی جلوہ گری ہے، آدم کی پیشانی میں رکھا، سبحان اللہ، آدم کو روشن کر دیا ہے، ایسا روشن کیا ہے کہ جنت المعلیٰ کے اندر روشنی پھیل گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ نور میری پیشانی میں رکھا تھا تو فرشتے میرے سامنے آ کر کے کھڑے ہوئے، میں نے کہا تھا مولا یہ میرے سامنے آ کر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو رب نے جواب دیا تھا آج ہم نے تمہاری پیشانی میں اپنے نور مصطفیٰ کو رکھ دیا ہے، وہ نور مصطفیٰ جو کائنات کو روشن کر رہا ہے، اب جیسی آدم کی پیشانی میں رکھا ہے اور وہ شعاعیں نکل کر کے جنت کو روشن کرتی ہے۔ حال یہ ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کا جب خمیر تیار کرنا ہوا تو رب نے ارشاد فرماتا فرشتوں سے بطور مشورہ پوچھا تھا، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنا دینا چاہتا ہوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا دینا چاہتا ہوں، میں زمین پر اپنا اسسٹنٹ بنا دینا چاہتا ہوں، میں زمین پر اپنے خلافت عرضی کے منصب پر فائز کرنے والے بندے کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کروں؟ اللہ اکبر، جب یہ سوال کیا تھا بطور مشورہ تو فرشتوں نے کہا تھا مولا ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین کو خون سے بھر دے، جن کے زمین کے سینے کو خون سے داغدار کر دے، جو فساد مچائے، وَيَفْسِقُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، تیری حمد بیان کرنے والے ہیں۔ رب نے جواب دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ شاہکار تخلیق بشری تقاضے کے مطابق بشری انسان کا سب سے پہلا شاہکار ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب ان کا خمیر تیار کیا گیا تھا زمین سے مٹی لے کے اور اس کے بعد وہ مٹی کو جنت کے پانیوں کے اندر دھویا گیا تھا، ہونے کے بعد وہ کھنکھناتی ہوئے من صلصال من حمیم کی جب شکل اختیار کر گئی تھی، اس کے بعد رب کائنات نے اسی جسم کا ایک مجسمہ تیار کیا تھا، اور تیار کرنے کے بعد اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اس کے اندر روح کو ڈالا گیا تھا۔ جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا تو فرشتوں کا سوال یہ تھا ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین کا سینہ داغدار کرے۔ جب اللہ نے کمپلیٹ تیار کیا تو کرنے کے بعد رب نے فرمایا لوگوں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو آؤ میرے آدم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، علم کا جواب علم سے دو، آدم کے سوالوں کا جواب دو۔ ہم نے پوچھا آدم کو یہ علم کی خیرات کہاں سے ملی تھی؟ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہ علم کی خیرات ملی ہے تو نور مصطفیٰ کی برکت سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعمت کا نور رکھا گیا۔ پیشانی آدم میں تو علم کی خیرات ملی، اور کیسی ملی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے اسماء کے نام سکھا دیے، الاسماء كلها، ہر چیز کا نام سکھایا۔ کون سی چیز کا نام سکھایا تھا؟ یعنی زمین پہ جو چیز موجود تھی اس کا نام سکھایا، کائنات آسمانی پہ جو چیز موجود تھی اس کا نام سکھایا، میں جو چیز موجود تھی اس کا نام سکھایا، حتیٰ کہ قیامت کی گرد صبح تھا جو چیزیں پیدا ہونے والی تھی رب نے سب کے نام آدم کو سکھائے۔ مفسرین نے تو یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ حائل اسماء و حقائقہا، یعنی انہیں صرف نام نہیں سکھائے تھے بلکہ اس کی حقیقت بھی بنائی تھی۔ نام کسی چیز کا جان لینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ جس کا نام جانا جائے اس کی حقیقت کو بھی جانا جائے، یہ کس استعمال میں آ سکتی ہے، اس کا نام یہ ہے تو اس کا کام کیا ہے، وہ کام کو بھی جانتا ہو اس کے نام کو بھی جانتا ہو، تو یہ کام اور نام کو جاننا 7 لاکھ زبانوں کا علم سینہ آدم
عالم کے اندر محفوظ ہونا یہ مصطفیٰ کے نور کی برکت کے جلووں کی بنیاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ جلوہ عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد جب فرشتوں کو پیش کیا گیا تو فرشتوں نے جواب دیا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے میرے مولا ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں دے دیا ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ تیرے آدم کے علم کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب تو بدل ڈالا ہے انداز بیاں ہم نے، ورنہ بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ ہمارا حال تو یہ تھا کہ ہمارے سامنے اور ہماری قوم کے سامنے فرشتوں کی زبانیں خاموش ہو جاتی۔ یہ علم کی خیرات ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی خلافت عرضی کا منصب دیا گیا، انہیں زمین پر اتارا گیا تھا اور زمین پر لوگوں کو ان کا خلیفہ بنایا گیا تھا۔ مولا جب تجھے زمین ہی پر پیدا کرنا تھا اور زمین ہی پر اتارنا تھا تو پھر آدم کو جنت میں ان کی مٹی کا خمیر کیوں تیار کیا گیا تھا اور انہیں جنت کے اندر کیوں پیدا کیا گیا تھا؟ جب زمین ہی پر پیدا کرنا تھا تو زمین ہی پر پتلا بنا دیا جاتا، ان کے جسم میں روح کو ڈال دیا جاتا۔ مولا زمین سے مٹی اٹھائی گئی، جنت لے جائی گئی اور آدم کی تخلیق جنت میں کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ جب زمین ہی پر بھیجنا تھا تو پھر جنت میں کیوں پیدا کیا گیا؟ اور جنت میں پھر پیدا کر دیا تھا تو زمین پر کیوں اتارا گیا؟ اگر جنت ہی میں پیدا کر دیا، جنت ہی میں رہنا چاہیے تھا، زمین پر کیوں اتارا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے، یاد رکھیے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف واپس جاتی ہے۔ یہ عربی کا مقولہ ہے، یعنی پانی کی اصل زمین ہے، اگر پانی اوپر پھینکو گے تو اوپر نہیں جائے گا بلکہ نیچے کی طرف آئے گا۔ مٹی کی اصل زمین ہے، ڈیلا اوپر پھینکے گو تو اوپر نہیں جائے گا، نیچے آئے گا۔ ہم نے کہا جب اصل آدم کی جنت ہے تو پتہ یہ چلا کہ آدم اور آدمیت کی اصل جنت ہے۔ یہ دنیا میں آنا یہاں رہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیں واپس وہی جانا ہے جہاں سے سبحان ہم اللہ جہاں سے آئے ہیں وہی ہمیں واپس جانا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جنت ملکیت ہے آدم کی اور آدمیت کی، ہمارا وطن عزیز ہے جنت، اس لیے انہیں جنت میں پیدا کیا گیا تھا اور زمین پر بھیجا گیا تھا تاکہ ہر آنے والا آدم کا بیٹا یہ کوشش کرے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہی ہمیں واپس جانا ہے۔ سبحان اللہ ہم سبحان جہاں سے اللہ آئے ہیں وہی ہمیں واپس جانا ہے۔ اور ان کا خبیر جب تیار ہو گیا اور اللہ پاک نے ان کے جسم میں اثر میں روح کو ڈال دیا اور نور مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو گئی اور فرشتوں کے سامنے پیش بھی کر دیا گیا۔ فرمایا ان کے سوال کا جواب دو، تو جواب کیا ملا؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا ہماری کیپیسٹی اتنی ہی تھی، ہم نے اتنا ہی علم سیکھا اور اس کے آگے ہماری کیپیسٹی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا اب تم آدم کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تو اس کی تعظیم یہ ہے، اس کا ادب یہ ہے، اس کے علم کا احترام یہ ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے۔ آدم کے علم کی بنیاد پر آدم کو سجدہ تعظیمی، وہ جو سجدہ تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا، وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے جیسے آدم مسجود ملائک بنے ہیں، اصل سجدہ رب کے لیے ہے، بس آدم بہانہ ہوئے ہیں کہ انہیں سجدہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم اور آپ سب منہ کرتے ہیں متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریف، ہم اور آپ سب کعبے کی دیواروں کے سامنے رخ کرتے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ ہم کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کعبہ تو ایک بہانہ ہے، سجدہ رب کو کیا جاتا ہے۔ کعبہ تو ایک بہانہ ہے، سجدہ رب کو کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ان شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کے باپ اور ان کے 11 بھائیوں نے قرآن میں ہے نا سجدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔ جب حضرت یعقوب نے اور یعقوب کے 11 بیٹوں نے مل کر یوسف کو سجدہ کیا تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ ایسا ہی سجدہ جنت میں ہوا، کس کے سامنے ہوا؟ آدم کے سامنے۔ اب اس میں مفسرین کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ سجدہ آخر آدم کو کرایا کیوں گیا تھا، کس بنیاد پر سجدہ کرایا گیا تھا؟ ملائکۃ المقربین سے کہا گیا تھا سجدے میں گر جاؤ، آدم کی تعظیم
کرو. ہم نے پوچھا وہ سجدہ کیوں کرایا؟ مفسرین کی ایک جماعت جواب دیتی ہے وہ سجدہ اس لیے کرایا گیا تھا کہ آدم کے علم کے سامنے ملائکہ کا علم پھیکا پڑ چکا تھا، وہ جواب نہیں دے سکتے تھے، اور آدم کے سامنے ان کی زبانیں خاموش ہو گئی تھی، اس لیے ان کے علم کی تعظیم کے لیے سجدہ کرایا گیا تھا. دوسری بات یہ ہے، مفسرین کی دوسری جماعت کھڑی ہوئی، اس نے کہا ہاں علم کی بنیاد پر تو تھا ہی، لیکن ان کا شرف آدمیت اور شرف بشریت اور شاہکار تخلیق بشریت تھا کہ انہیں سجدہ کیا جائے. تیسری ایک جماعت کھڑی ہوئی، اور ایک ایسا مفسر جس کو دنیا امام جلال الدین سیوطی کے نام سے جانتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جو 600 کتابوں کا مصنف اعظم ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جس نے تفسیر جلالین جیسی کتاب عطا فرمائی ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جس نے تفسیر در منصور جیسی عظیم کتاب عطا کی ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی جس نے الحاوی للفتاوی جیسی کتاب عطا فرمائی ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی جس نے شرح صدور جیسی کتاب عطا فرمائی ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جس نے کتاب تزیید الصحیفہ جیسی کتاب عطا فرمائی ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی جس نے مصطفیٰ کی سیرت مبارکہ پر الخصائص الکبریٰ فی فضائل المصطفیٰ جیسی عظیم الشان کتاب عطا کی ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے الحمدللہ یہ فقیر جلال الدین وہ ہے جس نے 56 مرتبہ مصطفیٰ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھا ہے، مصطفیٰ کو دیکھا ہے، چلتے پھرتے دیکھا ہے. یار کوئی خواب میں دیکھ لے تو اس کی قسمت کا ٹھکانہ نہیں ہے، اگر کوئی عاشق رسول خواب میں دیکھ لے تو وہ خواب میں جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، نبی فرماتے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، مرانی فی المنام فقد رأى، جس نے خواب میں مجھے دیکھا مجھے کو دیکھا ہے. لا یتمثل الشیاطین، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا ہے. اندازہ کرو اس عاشق کا حال کیا ہوتا ہے جو خواب میں مصطفیٰ کو دیکھ لے، سبحان اللہ، اس کا حال تو یہ ہوتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیدار مصطفیٰ خدا اپنی آنکھوں میں کرے، تو اس کا حال یہ ہے جو جاگتی آنکھوں سے 56 مرتبہ مصطفیٰ کو دیکھے، اس عاشق رسول کا حال کیا ہوگا. وہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، آپ نے لکھا سنو یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان کے لیے سجدہ اس لیے تعظیماً کرایا گیا تھا کہ ان کے علم کا جواب فرشتوں کے پاس میں نہیں تھا. دوسرا اس لیے کرایا گیا تھا وہ شاہکار تخلیق تھے اللہ کی بارگاہ کے، اس لیے سجدہ کرایا گیا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں نہ علم کی بنیاد پر تھا نہ شاہکار کی بنیاد پر تھا، سجدہ فرض اس لیے کرایا گیا تھا کہ ان کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور. سبحان اللہ. یہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، فرمایا علم کی بنیاد پر نہیں تھا، اس لیے سجدہ فرشتوں سے کروایا گیا تھا کہ ان کی پیشانی میں جلوہ مصطفیٰ موجود تھا. سبحان اللہ. وہ جلوہ مصطفیٰ جب مصطفیٰ جانمت کا نور آدم کی پیشانی میں رکھے تو برکات کا نزول ایسے ہوتا ہے کہ ملائک سجدہ میں کرتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شب یہ جمعہ کے دن یہ سجدہ ہوا، زوال کے وقت کے بعد سے لے کے یہ سجدہ بعض روایتوں میں 70,000 سال کا سجدہ تھا. اس کے بعد ایک سجدے کا حکم تھا، ایک سجدے کا حکم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ہے، فسجدوا کا مطلب ایک سجدہ تمام فرشتوں سے آرڈر کیا، جمع کا صیغہ ہے، فرمایا تمام فرشتے سجدہ کریں، ایک سجدے کا حکم تھا. مگر یہ 2 سجدے ہوئے، اور آج وہی فرشتوں کی سنت ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے موجود ہیں. سبحان اللہ. یہ 2 سجدے ہیں، یہ جنت سے ملے ہیں ہمیں. یاد رکھو جب بندہ اپنے بستی کی مسجد میں یا مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدے کی خیرات جنت کی ہے. قسم اللہ العظیم وہ زمین کا ٹکڑا جس پہ بندہ سجدہ کرتا ہے وہ زمین کا نہیں رہتا بلکہ وہ ٹکڑا جنت المالا بن جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پر سجدہ کرتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا جنت کا بن جاتا ہے. اس کی پیشانی اس کے مولا کی بارگاہ میں جھکتی ہے. فرمایا گیا پہلا سجدہ کرو. جب پہلا سجدہ کر دیا رب نے فرمایا سنو ارفع راسک، اپنے سروں کو اٹھا دو. سب نے اپنے سر اٹھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
اپنے سروں کو اٹھا دیا گیا. ہمارے سیدی حنیف بابو تشریف فرما ہو گئے. سبحان اللہ. اب دیکھیے برکات مصطفیٰ کا نزول کیسے ہو رہا ہے. فرمایا گیا سجدے سے سر اٹھاؤ, اٹھا دیا گیا. اور جیسے ہی سروں کو اٹھایا, اب دوسرے سجدے کا آرڈر رب نے نہیں دیا ہے, بلکہ دوسرا سجدہ فرشتوں نے خود ہی کر لیا. پہلے سجدے میں جبریل گئے, دوسرے میں اسرافیل گئے, تیسرے میں میکائیل, اس کے بعد اسرائیل, اس کے بعد ملائکہ سجدے میں جاتے رہے. ہم نے کہا جبریل یہ بتاؤ کہ پہلے سجدے کا تو رب نے آرڈر دیا تو سمجھ میں آتا ہے, مگر یہ دوسرا سجدہ کیوں کیا تھا؟ تو فرمایا پہلا سجدہ رب کی عبادت, رب کے لیے تعظیماً اس لیے کیا تھا کہ رب کا حکم تھا, اور دوسرا سجدہ اس لیے کیا تھا کہ رب کا شکر ادا کیا جائے کہ مولا ہم تیری بارگاہ کے بے ادب نہیں ہیں, بلکہ تو نے حکم دیا تھا اور اسی وقت ہم نے اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھ دیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہیں تک بات نہیں, وہ سجدہ شکر کیوں کیا گیا تھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت سید الملائکہ جبریل, جب ہم نے سر اٹھایا, ابلیس کو فرمایا, سب کو حکم دیا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, سوائے ابلیس کے سب سجدے میں گر گئے. یہ عقل کر کے کھڑا ہو گیا. رب نے فرمایا سجدہ کرو. اب یہ سجدے میں پڑے رہے, سجدے میں پڑے رہے, اور جب سجدہ کرنے کے بعد رب نے فرمایا ارفع راسک, اپنے سروں کو اٹھاؤ. جب سر اٹھائے تو سید الملائکہ جبریل فرماتے میں نے دیکھا ابلیس کے چہرے پر نظر پڑی تھی تو پہلے بڑا نورانی چہرے والا تھا, اور جب میں نے اب دیکھا تو اس کی شکل بڑی مردود و ملعون ہو گئی, بڑی خباثت اس کے چہرے پر تھی. تو میں نے جب دیکھا تو دوبارہ سے سجدے میں چلا گیا. مولا تیرا شکر ہے آج ہمارے چہرے نورانی ہے, تو فقط اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کی تعظیم, سبحان اللہ. مصطفیٰ جانمت کی نور کی تعظیم کی. یار اگر کوئی جنت میں مصطفیٰ کے نور کی گستاخی کر دے تو اس کے چہرے پر خباثت کا نزول ہو جائے, اور اگر زمین پر آنے کے بعد کوئی کر دے تو پھر اس کا حال کیا ہوگا. یہ چہروں پر جو خباثت, وہ 24 گھنٹے 12 بجے رہتے ہیں چہرے پر, تو یہ فقط اس بنیاد پر ہے کہ مصطفیٰ کی عداوت کا چراغ دلوں کے اندر جل رہا ہے, اور جن کے چہروں پہ رات کے 3 بجے بھی اجالا ہو, اس بنیاد پر ہے کہ ان کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ اس بنیاد پر ہوتا ہے. یہ حضرت سید الملائکہ جبریل امین ہے. فرماتے ہم نے دوسرا سجدہ کر لیا. رب نے فرمایا جبریل اللہ رب العزت نے تمہیں انعام یہ دیا ہے کہ تیرا سر سجدے میں پہلے گیا ہے میرے محبوب کے نور کی تعظیم میں, تو میں آج تجھے سید الملائکہ کا ٹائٹل عطا کرتا ہوں, یہ خطاب عطا کرتا ہوں. یہ کس بنیاد پر ہے؟ تعظیم مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے, ادب مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے. پھر اس کا کیا حال ہوا جس نے گستاخی کی؟ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین, یعنی وہ اکڑ گیا, تکبر کیا. قیامت کی صبح تک جس نے کائنات میں سب سے پہلے تکبر کیا ہے اس کا نام ابلیس ہے. جس نے سب سے پہلے حسد کیا ہے اس کا نام ابلیس ہے. جس نے سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی ہے اس کا نام بھی ابلیس ہی ہے. اس نے سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی ہے. حضرت امام حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے, امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے المواہب اللدنیہ میں لکھا, فرمایا سب سے پہلے حسد کرنے والا ابلیس ہے. سب سے پہلے جلن جس کے دل میں پیدا ہوا اس کا نام ابلیس ہے. سب سے پہلے جس نے اللہ کے نام پر جھوٹی قسم اٹھائی اس کا نام ابلیس ہے. اور جس نے سب سے پہلے نوحہ کیا, یعنی رو رو کر کے اپنے سینے پیٹے, اس کا نام بھی ابلیس ہے. جنت کے اندر ہوا یہ سارا کام. فرمایا اس کے بعد جب اس نے تعظیم مصطفیٰ سے انکار کیا تو کیا ہوا؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. رب نے فرمایا اخرج منها فإنك رجيم, فرمایا نکل میری جنت سے, گیٹ آؤٹ ہو جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, اور قیامت کی صبح تک میرے ملائکہ کی, میری کائنات کی, میرے بندوں کی, میرے انبیاء کی, رسولوں کی اور نیک بندوں کی تیرے پر لعنت ہوتی رہے گی. رب نے فرمایا آپ اندازہ کریں جب پیشانی میں نور مصطفیٰ گیا, فرشتوں نے سجدہ کیا, یہ تجلی مصطفیٰ کا عکس ہے جو فرشتوں نے سجدہ کیا. اس کے بعد جنت جو روشن مصطفیٰ کے نور سے ہوئی ہے, اس کے ہیرو غلمان کے سینوں پر محمد لکھا ہوا ہے, اور ان کی آنکھوں کی پتلیوں پر مصطفیٰ کے نام کی روشنی ہے. اسی جنت کو جب سجایا گیا, آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہے اور جنت کے محلات کو دیکھ رہے ہیں. کبھی شجر طوبہ کے باغ جاتے ہیں, کبھی کہیں جاتے ہیں, کبھی کوثر کے کناروں پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں. ساری جنت میں وداعت اللہ کے نبی حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام گھوم رہے ہیں. اس کے بعد آپ آرام فرما ہوئے. اللہ نے چاہا کہ اس نسل انسانی کو آگے بڑھایا جائے.
جائے اور بشری شاہکار جو ہمارا محبوب ہے اسی لباس میں ہمیں بھیجنا ہے، تو اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام جنت میں ہے، رب نے فرمایا میرے آدم جنت میں سکون و اطمینان ہے؟ عرض کی باری تعالیٰ ہاں جنت میں سکون و اطمینان ہے، مگر مولا میرے جیسا کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا۔ اور دکھائی کیسے دیتا؟ یہ بشر ہے اور دوسرے تمام جو ہے وہ ملائکہ حور و غلمان ہے۔ کہا میری ٹیم کا کوئی دوسرا بندہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے میں بات کس سے کروں، میں کس کے سامنے جاؤں، میں کس سے اپنی باتیں کرتا ہوں؟ رب میں تیری جنت میں اکیلا گھومتا رہتا ہوں۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، آرام فرمانے، آنکھ بند ہوئی، رب نے بائیں پسلی سے زندہ انسان سے ایک زندہ کو پیدا فرمایا، یعنی حضرت حوا کو پیدا فرمایا زندہ انسان سے، اور پیدا فرمانے کے بعد بڑا حسین و جمیل چہرہ، بڑا خوبصورت چہرہ، سبحان اللہ۔ اندازہ کریں آدم کتنے خوبصورت ہوں گے جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہوگا، وہ آدم کتنے خوبصورت ہوں گے جن کے لیے قرآن نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا خطاب عطا کیا ہے۔ وہ انسان کتنا خوبصورت ہے جس کو قرآن مجید نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا تاج عطا کیا ہے۔ ہم نے تمہیں احسن تقویم پر پیدا فرمایا۔ ہاں ہم ہی ہیں وہ جو ملائکہ سے زیادہ خوبصورت ہے، ہم ہی حضرت انسان ہے وہ جو عرش سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، ہم ہی حضرت انسان ہے جو لوح و قلم سے زیادہ خوبصورت ہے، حور و غلمان سے زیادہ خوبصورت ہے، ہم ہی وہ انسان ہے جو اللہ کی 18,000 مخلوق عالم میں سب سے زیادہ خوبصورت ہم ہی ہے۔ جب ہمارے حسن کا یہ عالم ہے تو اندازہ کرو ہمارے باپ حضرت آدم کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کیسا مکھڑا ہوگا آدم کا، سبحان اللہ، کیسا جلوہ ہوگا آدم کا جنہیں جنت کے اندر پیدا کیا گیا ہے۔ اندازہ کریں یہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، ہاں سب سے زیادہ خوبصورت یہ انسان ہے، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، ستاروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کہکشاں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، ستاروں کی انجمن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، آبشار کے نغموں سے زیادہ خوبصورت ہے، ٹھنڈی ہواؤں کی اور ٹھنڈگی اور نغمے سے زیادہ خوبصورت یہ انسان ہے۔ کیسے ہے؟ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ جو ایک جلیل القدر اللہ کا ولی بھی گزرا، بادشاہ بھی گزرا ہے۔ بڑے بادشاہوں کے دماغ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے تھے، تو یہ بادشاہ وقت تھا، ایک دن اپنے آنگن میں نکلا ہوا بیوی کو اپنے سامنے، بیوی زبیدہ کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا، اور بٹھانے کے بعد چاند نکلا ہوا تھا چوتھویں کا، ستارے بھی چمک رہے تھے، سبحان اللہ، زمین چمچما رہی تھی چاندنی کی طرح۔ تو یہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہا بیوی یہ بتاؤ کہ تمہارا رخ مکھڑا زیادہ خوبصورت ہے، یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، تمہارا رخسار زیادہ خوبصورت ہے، یہ ستارے زیادہ خوبصورت ہے؟ تو کہا نہیں، چاند سے زیادہ خوبصورت ہمارا چہرہ ہے، ستاروں سے زیادہ خوبصورت ہمارا چہرہ ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت جو کائنات کو روشن کر رہا ہے، جو کائنات جس کے تحت چمچما رہی ہے، زمین سے جو ہے روشنی چھوٹ رہی ہے، وہ اپنی کرنیں ڈالتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہا، انہوں نے کہا بیوی جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک تمہارے اوپر ہماری طرف سے طلاق ہے۔ جب یہ طلاق کا مسئلہ ہوا اس کے بعد بادشاہ کا دماغ خراب ہوا، اس نے کہا علماء کو بلایا جائے۔ حضرت علامہ امام یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد آدم ہے، ان کو بھی بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد بڑے بڑے علماء فقہا کی انجمن سجی ہوئی ہے۔ ان سے پوچھا، ہارون رشید نے کہا لو علماء یہ بیان کرو کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ سوال کر دیا ہے اور بیوی نے جواب دیا میں نے اس کے اوپر طلاق ڈال دی ہے، یہ بتاؤ کہ میری بیوی اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوئی تو طلاق پڑ جائے گی، بتاؤ اس کا حل کیا ہے؟ سارے علماء نے اپنی کتابت تلاش کری، انجمن سجی ہوئی ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، علماء کتابوں پر کتابیں کھول رہے ہیں، فتاووں پر فتاوے پلٹتے ہیں، کوئی کچھ جواب دیتا ہے، کوئی کچھ جواب دیتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک مرد قلندر بودری گڑیا نشین بودنی نشین آتا ہے، اور جس کا پھٹا پرانا کپڑا لباس ہے اور لباس کے پر پہمل لگے ہوئے ہیں، ایک اللہ کا ولی کامل۔ ہم نے پوچھا وہ کون ہے؟ دنیا جواب دیتی ہے اس کا نام حضرت بہلول دانا ہے، جو بیٹھتا دریائے دجلہ کے کنارے ہے اور ریت کے مٹی کے محل بنانے کے بعد جنت کا محل بتا کر بیچتا ہے۔ آیا اور آنے کے بعد یہ چونکہ ہارون رشید کا پیر بھی تھا حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کون ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ اس ایسے ولی کامل کا نام ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا امام
جو 70,000 قرآن پڑھتا ہو اپنی حیات ظاہری میں، جو ایک وقت میں کھڑا ہو کر پورا قرآن ختم کرتا ہو، دن بھر کوفہ میں بیٹھ کر کے علم فقہ کے دریا بہاتا ہو، اور رات میں اندھیرے میں جا کر بہلول دانا کی درسگاہ میں بیٹھتا ہو۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا امام اعظم آپ اتنے بڑے امام ہیں اور بہلول دانا کی درسگاہ میں جا کر بیٹھتے ہیں، تو آپ کا جواب سنو۔ آپ فرماتے ہیں شریعت کو ابو حنیفہ زیادہ جانتا ہے اور شریعت والے کو یہ دیوانہ زیادہ جانتا ہے۔ شریعت کو ابو حنیفہ زیادہ جانتا ہے اور شریعت والے کو یہ زیادہ جانتا ہے، اس لیے میں اس کے پاس آتا ہوں۔ بتا، سب نے تو مسائل پوچھے ہیں، تو اس مصطفیٰ کی بات کر جس کی کچہری سے تو ہو کے آیا ہے۔ مصطفیٰ مجھ سے خوش بھی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے علم سے مصطفیٰ راضی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مجذوب بزرگ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ آج نے فرمایا بادشاہ بڑے پریشان ہو، کیا بات ہے؟ علماء کی انجمن لگی ہوئی۔ کہا ہاں حضور بڑا پریشان ہو۔ فرمایا مسئلہ پوچھ رہا ہوں، میں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم زیادہ خوبصورت ہو، یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، تم زیادہ خوبصورت ہو، یہ ستارے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ مسئلہ ہے، تو کہا حضور جواب دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں ابھی جواب نہیں دے سکتا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا قرآن کی تلاوت کر رہے ہو؟ ہارون رشید بھی بہت اچھا حافظ قرآن تھا۔ آپ نے فرمایا میں سورہ والتین پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے متشابہ لگ رہا ہے اور متشابہ لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، آگے سوال اس کا آیت کریمہ مجھے نہیں آتی۔ ہارون رشید نے کہا حضور پڑھیے آپ سورہ والتین، متشابہ تو میں جواب دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم۔ کہا حضور یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ کہا حضور یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لقد خلقنا السماوات والارض فی احسن تقویم۔ کہا حضور یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لقد خلقنا الارض فی احسن تقویم۔ کہا یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لقد خلقنا الانس لقد خلقنا الجن فی احسن تقویم۔ کہا یہ بھی نہیں ہے۔ لقد خلقنا الملائکہ فی احسن تقویم۔ کہا یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بتاتا کیوں نہیں پھر کیا ہے؟ تو کہا حضور یہ ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل پیدا کیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتا تیری بیوی انسان ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا حضور انسان ہے۔ فرمایا جب انسان ہے تو وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ ستاروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ شمس و قمر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس لیے خوبصورت ہے کہ اسی بشری لباس میں اس نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اس لیے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب فرمایا اب اندازہ کرے وہ کتنا حسین و جمیل ہوگا پے کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ حضرت حوا کو پیدا فرما دیا گیا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، سبحان اللہ، کائنات کی پہلی عورت ہے، کائنات کی پہلی ماں ہے، کائنات کی پہلی شہزادی ہے، جسے کائنات کی ماں بننا ہے، جو ام الماں ہے، جو ہے ساری ماؤں کی جڑ ہے، وہ ماں اندازہ کریں کتنی خوبصورت ہوگی جسے جنت میں پیدا کیا گیا۔ اللہ اکبر، رکھ دیا بٹھا دیا گیا۔ آدم نے آنکھ کھولی تو اب تک تو ملائکہ کو دیکھا تھا، حور و غلمان کو دیکھا تھا، جنت کے محلات کو دیکھا تھا، لیکن اپنی جنس کی پہلی مخلوق سامنے آئی ہے اور وہ بھی عورت کی شکل میں ہے، اتنی زیادہ خوبصورت ہے۔ آدم علیہ السلام نے سوال کی سلام کیا، اس عورت نے جواب دیا ہے۔ جواب دینے کے بعد یہ پہلا سلام تھا جو ہم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام سب سے پہلے ہمارے باپ نے ہماری ماں کو کیا تھا، اور جب ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام تو یہ جواب سب سے پہلے ہمارے باپ کو ہماری ماں نے دیا۔ یہ سوال، یہ سلام کلام وہاں ہوا تھا۔ اس کے بعد آدم نے بشری تقاضے کے مطابق ان سے قربت کرنا چاہا، ملاقات کرنا چاہا۔ راتب غیبی سے آواز آئی آدم کنٹرول میں رہو، ابھی ہوا کے قریب نہیں جا سکتے۔ مولا کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ انہیں تو ہمارے ہی لیے پیدا کیا گیا ہے، ہماری ہی دل کی خواہش اور ہماری ڈیزائر کو کنٹرول کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ رب نے فرمایا نہیں، ان سے ملاقات کے لیے پہلے نکاح ہوگا اور نکاح میں بھی مہر کو ادا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر خاص توجہ چاہوں گا، آخری بات بتا کر بات یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اندازہ کریں یہ نکاح جو آج ہمارے یہاں رائج ہے، یہ جنت کی شروعات ہے۔
ہے، یہ جنت کی شروعات ہے۔ اور میں آپ کو یہ ذہن و فکر دیتا ہوں، ایک نیا میٹر ہے، آپ چاہیں تو اس پہ علماء بول بھی سکتے ہیں، ابھی تک آپ کے کانوں سے یہ گزرا نہیں ہوگا۔ جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نکاح کی تقریب منعقد ہوئی ہے جنت کے اندر، شادی رچائی جا رہی ہے جنت کے اندر۔ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ ہماری ماں اور باپ کی شادی ہو رہی ہے۔ دولہا آدم ہے کائنات کا پہلا انسان، اور دلہن کائنات کی پہلی عورت ہے۔ تقریب اجتماع کہاں ہے؟ جنت کے اندر ہے، اور اس جنت کو سجانے والے کون ہیں؟ سید الملائکہ جبریل ہے۔ ادھر دولہا کو تیار کیا گیا تو جبریل نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، دلہن کو تیار کیا تو حور و غلمان نے تیار کیا ہے۔ اب نکاح کی تقریب ہو رہی ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ سجائے جانے کے بعد دولہا کو تیار کیا گیا، ادھر حور و غلمان نے دلہن کو تیار کیا ہے۔ جب دولہا بھی تیار ہو گیا، دلہن بھی تیار ہو گئی، یہ عظیم رشتہ جسے میاں بیوی کا رشتہ کہا جاتا ہے، شوہر و بیوی کا رشتہ کہا جاتا ہے، یہ اتنا عظیم و شان رشتہ ہے کہ فقط اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ان کی شروعات زمین پر ہوئی ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جس کی شروعات جنت کے اندر ہوئی ہے۔ باپ کا رشتہ زمین پر قائم ہوا ہے، ماں کا رشتہ زمین پر قائم ہوا ہے، بیٹے کا رشتہ زمین پر قائم ہوا ہے، نواسے کا رشتہ زمین پر قائم ہوا، چچا کا رشتہ زمین پر قائم ہوا، تایا کا رشتہ زمین پر قائم ہوا، بھائی کا رشتہ زمین پر قائم ہوا ہے۔ یہ کتنا عظیم رشتہ ہے جسے جنت میں قائم کیا جا رہا ہے۔ جنت میں قیام ہوا اس رشتے کا۔ اب کیسے ہوا؟ ادھر سے حور و غلمان نے حوا کو تیار کیا، ادھر سے فرشتوں نے آدم کو تیار کیا، دونوں جوڑوں کو آپس میں بٹھا دیا گیا۔ اب رب نے اپنی شان کے مطابق نکاح پڑھایا ہے۔ یہ اتنا عظیم و شان رشتہ ہے، میاں بیوی کا کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، بلکہ اس رشتے کو قائم کرنے والا خود رب کائنات ہے۔ فرشتے برات میں موجود ہیں، ادھر سے حوا کی طرف سے حور و غلمان موجود ہے۔ نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ رب نے فرمایا آدم اس کا مہر بھی ادا کرو، مہر بھی ادا کرو۔ مہر کیا ادا کیا جائے گا باری تعالیٰ؟ اب یاد رکھیے گا، مہر کے لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں بھی نکاح ہوگا، جس ملک میں ہو، جس زمین پر ہو، تو جو وہاں کی کرنسی ہوگی اسی کرنسی میں نکاح کا مہر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر یہاں انڈیا میں نکاح ہو رہا ہے تو انڈیا کے روپی میں پیسہ پے کیا جائے گا، اور اگر آپ اس سے آگے بڑھے عرب کی زمین پر نکاح ہو رہا ہے تو ریال میں پے کیا جائے گا۔ کویت میں نکاح ہو رہا ہے تو وہاں پر جو ہے دینار کے اندر پے کیا جائے گا، اور دبئی امارات کے اندر ہو رہا ہے تو وہاں آپ کو ریال کے اندر اس کے اندر پے کیا جائے گا۔ وہاں دینار ہے اور وہاں درہم کے اندر پے کیا جائے گا۔ انگلینڈ آپ چلے جائیں، وہاں پونڈ میں آپ کو پے کیا جائے گا۔ امریکہ آپ چلے جائیں، وہاں بھی US سے ڈالر میں آپ کو پے کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ یورپ کی زمین پر جائے تو وہاں یورو میں آپ کو پے کرنا ہوگا۔ جہاں زمین پر جو کرنسی چلتی ہوگی اسی میں پے کرنا ہوگا۔ اب جنت ہے تو میاں جنت کی کرنسی کیا ہے جس میں آدم نکاح کا مہر پے کرتے ہو؟ تو رب نے فرمایا آدم یہ جنت ہے، یہاں کی کرنسی یہ ہے کہ میرے محبوب جس کا نور میری پیشانی میں ہے، جس کے نور کی برکت سے حوا کو پیدا کیا، اس محبوب کی بارگاہ میں 20 مرتبہ درود و سلام پیش کرو، درود و سلام پیش کرو۔ مولا یہ کون ہے؟ فرمائیے وہ محمد ہے جس کے صدقے میں تجھے ہم نے پیدا فرمایا ہے۔ 20 مرتبہ 20 ٹائم حضرت آدم نے درود پڑھا، اور درود پڑھا، مولا میں نے پڑھ دیا ہے، فرمایا جاؤ تمہارا مہر ادا ہو گیا ہے، حوا تیرے لیے اب حلال ہو گئی ہے۔ یہ شان ہے تو سارے لوگ صدقہ ہیں درود مصطفیٰ کا۔ نہ مہر ادا کیا جاتا، نہ ازواجی تعلق ہوتا، نہ انسانی کنیکشن ہوتا، اور نہ یہاں تک نسل انسانی پہنچتی۔ یہ نسل انسانی پہنچی ہے، اور آج کائنات کے چپے چپے پر انسان موجود ہے تو یہ درود و سلام کی برکت ہے۔ اور اچھے بچے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ماں باپ کی عادت ڈلوی ہوتی ہے، جو اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور وہ نالائق اولاد ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کا کیا ہوا کہنا نہ مانے۔ ہمارے باپ نے نبی پر درود و سلام پڑھا ہے تو ہم بھی مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نکاح سے آگے کل گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔